معذرت سے کہوں گا صاحب، گناہوں کی گٹھڑیاں ہم نے بھری ہوئی ہیں، اور اگر گناہ لے کر کے قبر میں جائیں گے تو قبر جہنم کا گڑھا بنے گی۔ القبر بیت الدیان، وہ کیڑوں کا گھر ہے۔ میرے نبی فرماتے کوہ ابو قبیس کی چھاتی کو ڈنگ مارے، اتنا زہریلا ہے کہ کوہ ابو قبیس اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پائے گا۔ مسلط کس پہ ہوگا؟ جس کا دامن عمل سے خالی ہوگا، اور جو اعمال کا لشکر لے کے جائے گا اس کی قبر جنت کا باغ بنے گی۔ عمل سے نجات ہے جوانوں، اعمال کے بغیر زندگی ہوئی تو رونے پچھتانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ میرے کریم آقا فرماتے ایک شخص زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، اس نے اپنے 3 دوستوں کو بلایا اور بلا کر کے کہتا ہے میں اس وقت مشکل میں ہوں، میری مدد کرو۔ پہلے دوست نے سرے سے انکار کر دیا، معذرت میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے، تمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں۔ پہلے نے کمر توڑ دی، دوسرے سے کہا بتا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا جب تیری سانسیں ٹوٹیں گی میں بازار سے سفید کپڑا لاؤں گا، تجھے غسل دوں گا۔ ہم جب اپنے مردے کو نہلاتے ہیں اس میں بیری کے پتے بھی ڈالتے ہیں تاکہ صفائی ستھرائی ہو سکے۔ کہا تجھے اچھی طرح غسل دوں گا، پھر چٹا لباس تیرے زیب تن کروں گا، رک کر کے جملہ عرض کروں گا مرنے والا امیر ہے یا غریب، غنی ہے یا محتاج، شہنشاہ ہے یا گداگر، مرنے والے کو جو آخری لباس دیا جاتا ہے اس کی کوئی جیب نہیں ہوتی۔ ہمارا جب کوئی عزیز دنیا سے جاتا ہے تو سب سے پہلے چاندی کا چھلا اتارتے ہیں، اس کی جیب سے پیسے نکالتے ہیں، اور اس کو دفنا کر کے واپس آ کے اس کے کپڑے بھی صدقہ کرتے ہیں اور اس کی چارپائی بھی صدقہ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہیں اس چارپائی پہ مجھے نہ لیٹنا پڑے، یہ کپڑے پہن کے کہیں میں قبر میں نہ چلا جاؤں۔ اور باپ کے کپڑے صدقہ کیے، باپ کے چارپائی کو صدقہ کر دیا، اور باپ کی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ گئے، اسے صدقہ کیوں نہ کیا؟ باپ کے نام کا کوئی درخت کیوں نہ لگایا؟ کوئی کنواں کیوں نہ کھدوایا؟ کیوں مدارس دینیہ کو کھڑا کیوں نہ کیا؟ اس پہ تو سانپ بن کے بیٹھ گئے۔ فرمایا وہ چٹا لباس تیرے زیب تن کروں گا، پھر تیرے لاشے کو اپنے ناتواں کندھوں پہ اٹھاؤں گا، تجھے منا من مٹی کے نیچے چھوڑ کے اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کر کے لوٹ آؤں گا۔ کچے دھاگے کا رشتہ بھی ٹوٹ گیا۔ میرے آقا فرماتے پھر اس نے اپنے تیسرے دوست سے کہا بتا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ تو تیسرا دوست کہتا ہے گھبراؤ نہیں، میں تیری قبر کے اندر تیرے ساتھ اتر جاؤں گا۔ دوست وہی ہوتے ہیں جو مشکل اور آڑے وقت کام آئیں، مشکل میں دم دبا کے بھاگ جانے والے دوست نہیں ہوتے۔ کریم آقا فرماتے صحابہ جانتے ہو وہ اس کے 3 دوست کون تھے؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ فرمایا پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا، فرمایا وہ اس کی دولت تھی، مال و زر تھا۔ جب تک سانسوں کا شور، یہ ڈور سلامت ہے، دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے، پلازے، یہ انسان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن جب سانسوں کی ڈور ٹوٹتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا مال دنیا پہ ہی رہ جاتا ہے۔ مسلم کے لفظ ہے، آقا فرماتے ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، فرمایا تیرا وہ ہے جو تو نے کھایا ضائع کیا، پہنا بوسیدہ کیا، جو صدقہ کیا اس کو آگے بھیجا، باقی تو فرمایا تو لوگوں کے لیے چھوڑ کے جانے والا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہو نکمے کمائے گا تو، بنائے گا تو، بسیں گے کوئی اور، لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا۔ شاید کہ یہ تماشا آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو، باپ کا لاشا گھر میں پڑا ہے، اولاد جائیداد پہ جھگڑے کر رہی ہے، باپ کو منا من مٹی کے نیچے چھوڑا، انتہائی معذرت سے کہوں گا خود اے سی والے کمرے میں، اور مدارس سے حفاظ کو لا کر باپ کی قبر پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ کیا بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ میرے پاس وہ خلوص نہیں کہ میں کسی کے والد کے لیے پڑھوں، گو کہ میرے پڑھنے سے بھی اجر ہے۔